بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بھارت اور عالمی منظرنامے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے. مقبوضہ کشمیر کے ریاستی انتخابات میں بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کی رسوا کن شکست اس بات کا اعلان ہے کہ اہل کشمیر نے مودی سرکار کی جانب سے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے الرغم بھارتی آئین کی دفعہ 370 کی منسوخی کے ذریعے کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر کے اسے بھارت کا باقاعدہ حصہ بنا لینے کے سراسر ڈٹائی پر مبنی اقدام کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد گزشتہ 5 سال سے 1.25 کروڑ آبادی والے مسلم اکثریتی علاقے میں کوئی منتخب مقامی حکومت نہیں ہے بلکہ گورنر راج جاری ہے. تاہم منگل کے روز ریاست کے لوگوں نے اپوزیشن جماعتوں کو کل نشستوں کے 50% سے زیادہ پر کامیاب کر کے اپنی پہلی منتخب حکومت کے قیام کی راہ ہموار کر دی. 2014 کے بعد یہ پہلے مقامی انتخابات تھے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیشنل کانفرنس اور کانگریسی حکومت کے قیام کی نوید سننے کے بعد پوری ریاست میں جشن کا سما رہا. نتائج کے مطابق حکومت کا قیام عمل میں آیا اور نئی دہلی نے اب بھی گورنر راج جاری رکھنے کے بہانے تلاش نہ کی تو نیشنل کانفرنس کے قائد عمر عبداللہ کی سربراہی میں کانگریس کے اشتراک سے ریاستی حکومت بننے کے امکانات روشن ہیں. عوام کے اس فیصلے کو مبصرین بجا طور پر ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام پر ایک حقیقی ریفرنڈم قرار دے رہے ہیں. اشروں سے لاکھوں بھارتی غاصب فوجوں کے ذریعے کشمیری عوام پر انسانیت سوز مظالم اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے جانے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے عوام کے جذبہ آزادی کو کچلنے کی سر توڑ کوششوں کی اس کھلی ناکامی کے بعد عالمی برادری کو تنازع کشمیر کے معاملے میں 8 دہائیوں سے جاری بے حیثیت طرح کر کے کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دلانے کے لیے نتیجہ خیز کردار ادا کرنا چاہیے. کشمیر کے انتخابی نتائج میں کشمیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کو دہائیوں بعد صوبائی اسمبلی میں ملنے والی برتری کو خطۂ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی بیانے کی شکست سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ان انتخابات میں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے راہل گاندھی کی انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ انتخابی اتحاد کیا تھا. نیشنل کانفرنس اپنے بل بوتے پر 40 سے زیادہ سیٹوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جبکہ کانگریس 6 سیٹیں جیت پائی. اس طرح 90 سیٹوں پر مشتمل جموں کشمیر اسمبلی میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد نے واضح اکثریت حاصل کی. دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے جموں کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں 29 سیٹیں حاصل کی ہیں. ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پارٹی کے رہنما پہلی مرتبہ ہندو چیف منسٹر بنانے اور جموں کشمیر میں اقتدار حاصل کرنے کے مسلسل دعوے کر رہے تھے. یاد ہے کہ سن 2014 میں محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بی جے پی نے اتحاد قائم کر کے جموں کشمیر میں مخلوط حکومت بنائی تھی جو چند سال ہی چل پائی تھی. سن 2018 میں بی جے پی اس اتحاد سے علیحدہ ہوئی تو حکومت کا خاتمہ ہو گیا جس کے بعد کشمیر میں صدارتی راج نافذ کیا گیا تھا. لیکن پچھلے کئی سال سے نریندر مودی کہتے رہے کہ جموں کشمیر میں باپ بیٹے اور باپ بیٹی کی سرکار نہیں بنے گی. ان کا اشارہ فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور مفتی سعید اور ان کی بیٹی محبوبہ مفتی کی طرف تھا. حالیہ الیکشن میں مودی نے سری نگر اور جموں میں کئی ریلیوں سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ خاندانی راج ختم ہو رہا ہے اور دفعہ 370 کو واپس لانے کی باتیں کرنے والے در حقیقت لوگوں کو بہکا رہے ہیں. انہوں نے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے اتحاد پر پاکستان کے ایجنڈے پر کام کرنے کا الزام تک لگا دیا. مودی اور بی جے پی کا جھوٹا بیانیہ یہ تھا کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے کشمیری خوش ہیں اور وہ اس بار خاندانی پارٹیوں کو شکست دے کر اس فیصلے کی توثیق کریں گے. دوسری جانب نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے لوگوں سے شناخت اور آئینی حقوق کی بحالی کے لیے ووٹ مانگا تھا. تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج مودی اور بی جے پی کے کشمیر سے متعلق بیانے کے خلاف واضح ریفرنڈم ہے. اس بیانے کی کشمیر میں ہار ہوئی. بی جے پی نے ماضی کے مقابلے میں جموں سے چند سیٹیں زیادہ لی ہیں لیکن مسلم اکثریتی خطوں چناب ویلی اور پونچھ راجوری خطوں میں بی جے پی کو توقع سے بھی کم سیٹیں حاصل ہو سکی ہیں. چند روز قبل بھارت کی بعض میڈیا کمپنیوں نے الیکشن نتائج کی پیش گوئی کے سروے جاری کیے تھے. ان سبھی ایگزٹ پولز میں جموں کشمیر میں ایک معلق یا ہنگ پارلیمان کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوگی. تاہم عمر عبداللہ نے ایگزٹ پولز کو وقت کا ضیاع قرار دے کر
جیت کے اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ ایگزٹ پول سے پہلے بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکرٹری ترون چگ اور جموں کشمیر میں بی جے پی کے سربراہ رویندر رینا نے دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی اپنے بل پر اکثریت حاصل کر کے حکومت بنائے گی، لیکن نتائج کے دوران رویندر رینا اپنے حلقے نوشہرہ سے الیکشن ہار گئے۔ مودی حکومت کی طرف سے مسلسل یقین دہانی کے باوجود جموں کشمیر کے لیے باقاعدہ ریاست کا درجہ ابھی تک بحال نہیں کیا گیا۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں توسیع کی گئی۔ اکثر حلقے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی نئی حکومت ایک میونسپلٹی جیسی ہوگی، جہاں وزیر اعلیٰ کو صرف اسی فائل پر دستخط کرنا ہوں گے جسے گورنر ہاؤس سے گرین سگنل ملے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر کو امن قانون، مالیات اور دوسرے اہم معاملوں میں بااختیار بنایا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈا 2 دن پہلے گورنر ہاؤس بھیجنا ہوگا۔ اس طرح پولیس محکمے کی کمان براہ راست نئی دلی کے پاس رہے گی۔ حکومت کسی منصوبے پر رقم مخصوص کرنے کے لیے بھی لیفٹیننٹ گورنر کی محتاج ہوگی۔ واضح ہے کہ بی جے پی جموں سے 29 سیٹیں حاصل کر کے نیشنل کانفرنس کے بعد دوسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے۔ سن 2014 کے الیکشن میں بی جے پی کو جموں سے 25 سیٹیں ملی تھیں۔ بی جے پی اس بار پہلے کی نسبت اپنی سیٹوں کی تعداد میں 4 سیٹوں کا اضافہ کرنے میں کامیاب رہی۔ مبصرین کہتے ہیں کہ مودی حکومت نے پہلے ہی گورنر کو 5 اراکین کو اسمبلی ممبر کے طور نامزد کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ نامزد ممبران پاکستان کے ہندو مہاجرین اور کشمیری پنڈتوں پر مشتمل ہوں گے۔ یہ 5 بھی اگر بی جے پی کے ممبران کے ساتھ جوڑ دیے جائیں تو اسمبلی میں بی جے پی کی عددی قوت 34 تک پہنچ جائے گی، اور اگر بعض آزاد امیدواروں نے بھی بی جے پی کی حمایت کی تو حکومت کو ایک نہایت طاقتور اپوزیشن کا سامنا ہوگا جو حکومت کے لیے مشکلات کھڑا کر سکتی ہے۔ دہائیوں بعد پہلی بار کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے دوران بجلی، پانی، سڑک اور روزگار کا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے منشور میں آرٹیکل 370 کی بحالی، انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بحالی، قیدیوں کی رہائی اور اظہار رائے کی آزادی کو بحال کرنے جیسے وعدے کیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اسی پارٹی کو ووٹ دیے۔ واضح ہے کہ 5 سال پہلے جب آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا تو جموں کے ہندو اکثریتی علاقوں میں جشن منایا گیا تھا، اور کشمیر میں سخت ترین سیکورٹی پابندیوں اور بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی وجہ سے خاموشی چھائی رہی۔ آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر کو کافی حد تک خود مختار بنایا گیا، تاہم بعد میں یہ اختیارات رفتہ رفتہ کم کیے گئے، یہاں تک کہ سن 2019 میں مودی حکومت نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری بنا کر یہاں سینکڑوں نئے قوانین نافذ کیے، جس میں کسی بھی انڈین شہری کو کشمیر میں زمین خریدنے، نوکری حاصل کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ نیشنل کانفرنس اور اس کی ہم خیال جماعتوں نے ان سبھی فیصلوں کو چیلنج کیا، جس کی وجہ سے اس جماعت کو الیکشن میں عوامی حمایت حاصل رہی۔ بھارت کے گزشتہ 77 سال کے اقدامات یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے نہیں بلکہ اس خطے کی زمین سے غرض ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، لوڈ شیڈنگ، وولٹیج کی کمی اور پانی کے مسائل کے حوالے سے احتجاج کو جس طرح ہندوستان کی افواج نے طاقت کے ذریعے کچلا، اس سے عیاں ہے کہ ہندوستان کشمیر کے بنیادی حقوق اور ضروریات کی مانگ کو طاقت کے ذریعے دبا رہا ہے۔ تشویشناک صورتحال یہ کہ جموں کے علاقے میں ایک احتجاج میں نہ صرف انتظامیہ بلکہ ان کے ساتھ بی جے پی کے دہشت گردوں نے بھی پرامن مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ نیشنل کانفرنس کو پچھلے انتخابات میں 28 یا اس سے کم سیٹیں ملی تھیں، مگر اس بار انہیں 42 سیٹیں ملی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نیشنل کانفرنس کو اپنے کارکنوں کا ہی نہیں بلکہ عوام کا بھی ووٹ ملا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کے لیے حکومت بنانا آسان ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج مقبوضہ جموں کشمیر کی 5 اگست سے قبل کی ریاستی حیثیت بحال کروانا اور نئے ڈومیسائل قانون کو ختم کروانا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے نیشنل کانفرنس کو ان 2 معاملات کے لیے ہی اکثریت دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کس حد تک اپنے مطالبات کو منواتی ہے اور اپنے وعدوں پر عمل کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام بھارت اور عالمی منظرنامہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔